بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ فعل ناقص کیا چیز ہے اور اس میں اس کے اعراب، اس سے ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول کیسے بنائے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں فعل معطل کی 3 قسموں کے بارے میں پڑھا، جس میں اجوف کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور یہ آج ہم ناقص کے بارے میں پڑھیں گے۔ ناقص وہ ہے جس کا آخری حرف یعنی لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے دا آ، یہاں پہ ہمارے پاس 3 حروف تھے، دا، عین اور الف، یعنی کہ دا پہلا فا کلمہ، عین لام کلمہ، فا یہ عین کلمہ اور الف جو ہے وہ لام کلمہ۔ اب یہاں الف کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی حرکت نہیں آ رہی، ہمیں یہی الف جو ہے وہ مطلوب ہے فعل ناقص کے لیے۔ حمزہ جس کے اوپر آ جائے اس کو حرف علت میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ہادی یا اگلا لفظ ہے، ہادی یا میں 3 حروف ہمیں مل رہے ہیں، جیسے ہا فے کلمہ، دال عین کلمہ اور یا لام کلمہ۔ فے عین لام، اس میں بھی لام کلمہ حرف علت ہے، اس میں بھی لام کلمہ حرف علت ہے۔ حاشی یا میں بھی یا جو ہے یعنی کہ لام کلمہ حرف علت ہے۔ یہ فعل معطل کی تیسری قسم ہے جس میں لام کلمہ حرف علت ہو۔ پہلی میں ہم نے پڑھا جس میں فا کلمہ حرف علت ہو، دوسری میں پڑھا جس میں عین کلمہ حرف علت ہو، تیسری میں ہم پڑھ رہے ہیں جس میں لام کلمہ حرف علت ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہاں ہمیں 3 طرح کے مضارع میں اوزان نظر آتے ہیں، جس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے، تاکہ قرآن کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ جائے کہ یہ کس وزن پر آ رہا ہے اور اس میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں پہلا وزن یا فو۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر تو اس کے اینڈ پہ الف آ جائے تو اس کا جو مضارع ہے وہ اور طرح سے بنے گا، یا آ جائے گی تو اور طرح سے بنے گا، یا ساکن ہوگی جیسے کھڑی زبر کے ساتھ آ جاتی ہے تو اس کا مضارع اور وزن پر آئے گا۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں یا فو، فعل ماضی کا آخری حرف الف ہو، اور یہ اس وقت باب استعمال ہوتا ہے ناصرہ ینصرو، یعنی کہ یا فو اس کا مضارع ہوگا، اس وزن پر آئے گا جب اس کے آخر میں الف آ جاتا ہے، جیسے دا آ۔ اب دا آ میں آخری حرف علت ہے جو کہ الف ہے، تو اس کا جب ہم مضارع بنائیں گے تو وہ بنے گا یدعو کے وزن پر۔ یہ واحد ہے، مضارع واحد کا صیغہ ہے غائب کا، یدعو۔ اب یہاں پر ہمارے پاس اگلا لفظ ہے خلا۔ خلا سے ہم اس کا بنائیں گے یحلو، یعنی کہ لام کے اوپر پیش آئے گی، یہ الف جس کے بھی اینڈ پہ آئے گا وہ باب ناصرہ ینصرو کے وزن پر جائے گا، اور وہ اس یدعو اس کے اینڈ پہ واو بھی آئے گی اور وہ اس وزن پر بنے گا۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس میں دوسرا وزن جو ہے وہ یفعی آتا ہے۔ یفعی فعل مضارع کا آخری حرف یا ہو، اور یا کے اوپر ہمیں اکثر جگہ پہ کھڑی زبر بھی نظر آئے گی، جیسے ہم نے اس کی مثالیں جو تلاش کیں، بقا۔ اب بقا کے اوپر چھوٹی یا تو موجود ہے لیکن کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کا مضارع ہم نے بنایا یبقی، یعنی کہ یہاں پہ عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی۔ آسا یا سی، پڑھتے ہم اس کو الف ہیں لیکن لکھتے ہم اس کو یا ہیں، تو ہم لکھنے کے حوالے سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ قدا یقدی، اب یہ ہم نے اس کے عین کلمے کے نیچے تمام جگہ پر زیر چل رہی ہے، ہم عین کلمے سے بخوبی واقف ہیں کہ عین کلمہ کیا ہوتا ہے۔ تیسرا وزن جو ہے وہ اس میں آتا ہے یفعا، اور یہ سارے اوزان قرآن سے ثابت ہیں۔ یہ یفعی تب آتا ہے جب ضربا یا ضریبو کے وزن پر ہمیں افعال ملتے ہیں، جیسے بقا یبکی، اب یا ضریبو یب کی اس کی وزن پر آ رہا ہے، یا سی یقضی، جو اس کا تھرڈ وزن ہے وہ ہے یفعا، اس میں عین کلمے کے اوپر زبر آ گئی، اور وہ تب ہوگا جب جیسے حاشی یا، اب یہاں پہ کھڑی زبر نہیں آ رہی، خالی یا آ رہی ہے، حاشی یا یحشا،
اس کا مضارع ہو گیا، یعنی کہ اب یخشی نہیں کیا ہم نے یخشا کیا، اور پھر ہم نے باقی یعنی کہ باقی رہتا ہے یب کا، اس کا یب کی نہیں کیا ہم نے، یب کا۔ اب یہاں پہ عین کلمے کے اوپر حرکت آ گئی۔ فعل مضارع کے اوزان بناتے ہوئے فعل ناقص میں ہم نے 3 طرح کے اوزان دیکھے، اس میں یفعو، یفعی اور یفعا، یہ 3 اوزان۔ یفعو تب ہوگا جب اس کے اینڈ پر، یفعو تب ہوگا جب آخری حرف الف ہوگا، یفعی تب ہوگا جب آخر میں یا کے اوپر کھڑی زبر آئے گی، اور یفعا تب ہوگا جب یا کے اوپر فتحہ آئے گی، یا نہ کھڑی زبر ہوگی نہ الف ہوگی۔ یہ تینوں اوزان اس کے مضارع کے اوزان ہوں گے۔ اس میں اب ہم نے اسم فاعل کا وزن دیکھنا ہے۔ اسم فاعل کا وزن اب یہاں پہ جو ہم نے پچھلے 2 چیپٹر پڑھے اس کے، ان دونوں سے مختلف ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس فاعن کا وزن آئے گا، یعنی کہ لام کلمہ ہم اس میں حذف کر دیں گے، جیسے ہم وہ ثلاثی مجرد میں کرتے تھے داربن۔ اب یہ اس کا لام کلمہ حذف ہو جائے گا تو وہ دارن کے پہ آ جائے گا، جیسے یہ آ گیا ہمارے پاس دا ماضی تھا، یدعو مضارع بن گیا، اس سے اسم فاعل ہوا دائن، حشیہ یحشا ہاشن، اور اسی طرح قضا یقضی، اور اس کا مضارع بن گیا قادن، قاضی اسی سے نکلا ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ جن کا حرف علت آخری واو الف یا میں سے کوئی بھی آ جائے، اس کا اسم فاعل بناتے ہوئے ہم اس کا لام کلمہ حذف کر دیتے ہیں۔ لام کلمہ چونکہ حرف علت تھا، یہاں پہ دا عین الف، اور الف جو تھا وہ حرف علت تھا، اسم فاعل بناتے ہوئے ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اب ہم جو فعل امر جب بنائیں گے اس میں، تو اس میں فعل امر میں بھی ہم حرف علت کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے ادعو۔ اب یہاں پر الف جو ہے وہ ہمارے پاس آیا امر کا، اور فے اور عین کلمہ موجود ہے۔ اسی طرح امشی چلو، احشا ڈرو۔ اب یہ الف جو ہے وہ امر کا ہے، لیکن ہا اور شین فے اور عین کلمہ موجود ہے۔ امر میں اور اسم فاعل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ آخری جو لفظ ہوتا ہے حرف علت اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ اسم مفعول میں بھی اس کی تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں، باقی جو ابواب اوزان پڑھے ہم نے اس میں ہم اسم مفعول بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ مفعول ہمارے پاس وزن ہوتا ہے، اس سے ہم بناتے ہیں مفعل اور مفعول، دو طرح کے، جیسے ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مفعل جیسے ہدا یہدی ہم کرتے ہیں تو اس سے اسم مفعول بناتے ہیں مہدی، مخفی، خفا یخفی سے ہوتا ہے مخفی، اور مرضی، راضی یا سے مرضی، اور مفعول کے وزن پہ یہ کب آتا ہے؟ جب یہ جس کے اینڈ پہ الف آ جائے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مدعون، مرجوون، جن کے اینڈ پہ الف آ جائے وہ سارے مفعول کے وزن پر آتے ہیں، اور جن کے آخر میں یا آ جائے وہ سارے مفعول کے وزن پر آتے ہیں۔ مہدیون، مخفیون، یہ سارے وہ ہیں جن کے اینڈ پہ ہدیہ، حفیہ، راضیہ، ان کے اینڈ پہ یا موجود تھی، یعنی کہ جو آخری کلمہ تھا حرف علت تھا وہ یا تھا۔ اب یہ مدعو یہاں دا آ تھا، رجا تھا، اسی طرح مخلو بنے گا، ہاشین سے جو ہم نے اوپر پڑھا مخشیون بنے گا، وہاں بھی واو نہیں آئے گی، پیش نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں بھی حشیہ تھا اینڈ پہ، تو وہ مخشیون بنے گا۔ اس لیے اب ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ اسم جب ہم اس کا بناتے ہیں فعل مضارع کے ہم نے 3 اوزان دیکھے، یافو، یفعی اور یفعا۔ مضارع کے اندر 3، یافو تب تھا جب الف آ جائے، یفعی تب تھا جب کھڑی زبر آ جائے، یفعا تب تھا جب یا کے اوپر حرکت آ جائے۔
فاعن کے وزن پر لام کلمہ حذف کر دیا، فعل امر بنایا تب بھی لام کلمہ حذف کر دیا۔ مفعول میں بھی مفعول کا جو وزن تھا یہاں پہ جو ہم واو لگاتے تھے مشروب، مسجود، مہدوویون آنا تھا یہاں پہ، لیکن ہم نے یہاں وہ واو ختم کر کے اس کا یہ وزن آیا مفعلن، یعنی کہ ہم نے اس کی وہ حرکت ختم کر واو حرف علت ختم کر دیا، اس میں سے لام کلمہ چلا گیا۔ مہدیون واو چلی گئی، مہدیون مخفیون، اور یہ مفعولن کے وزن پر تب آئے گا جب اس کے آخر میں الف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔